دوسری بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹنے کی، اسے ائمہ تزکیہ اور ائمہ دین کی اصطلاح میں تصویف کہتے ہیں۔ تصویف کا معنی ہوتا ہے چھوڑ ہی دوں گا نا، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی سے اتنا نیک بن جاؤں، بڑی عمر پڑی ہے، چھوڑ ہی دوں گا۔ پھر اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ شیطان بہت ظالم، وہ ہماری نفسیات کو پڑھ کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کل چھوڑ دوں گا، کبھی کہتا ہے آئندہ ہفتے چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے آئندہ ماہ چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے اگلے سال چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے جوانی میں چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے ادھیڑ عمر میں چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے بڑھاپے میں چھوڑوں گا، کسی کو لگاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد چھوڑوں گا، کسی سے آگے کہتا ہے ابھی میں یہ نہیں کر سکتا، شادی کے بعد چھوڑ دوں گا، ابھی تو میرا مکان رہتا ہے، تھوڑی سی کرپشن میں نے کرنی ہے، جب میرا مکان بن جائے گا نا پھر میں رشوت چھوڑ دوں گا۔ کبھی کسی سے کہتا ہے میں نے حج پہ جانا ہے، پہلے داڑھی نہیں رکھوں گا، حج پہ رکھوں گا پھر میں ہمیشہ کے لیے رکھ لوں گا۔ کسی سے کہتا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے، عمرے سے واپس آ کے میں سچی توبہ کر لوں گا۔ بس یہ ایک رشتے کا مسئلہ ہے، یہ ذرا طے ہو جائے پھر میں سچی توبہ کر لوں گا۔ اسے کہتے ہیں تصویف۔ تصویف سوف افعل، کر لوں گا، کر لوں گا۔ وہ لٹکاتا رہتا ہے، لٹکاتا رہتا ہے، لٹکاتا رہتا ہے، پینڈنگ کرتا ہے، اسے مؤخر کرتا رہتا ہے اور معرض التوا میں مسلسل ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ لمبی امیدیں ہوتی ہیں، طول الامل، لمبی امیدیں، اور شیطان فریب دیتا ہے، وہ دھوکے میں ڈالا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا يغرنکم باللہ الغرور۔ بہت مصروف ہوں، فارغ ہو جاؤں گا نا پھر میں بڑی نمازیں پڑھوں گا، ابھی تو جوانی ہے، انجوائمنٹ کی عمر ہے، میں ابھی مسجد کا ایک بیٹھنے والا، مسجد کا مولوی بن جاؤں، مسیتڑ ہو جاؤں، مسجد ہی کا ہو کے رہ جاؤں، اللہ اللہ کروں، نمازیں پڑھوں، ابھی میری کون سی عمر ہے؟ ابھی تو انجوائمنٹ کی عمر ہے۔ جب کہ عمر پختہ ہو جائے گی، کہ بال سفید ہو جائیں گے، بڑھاپا ہوگا، تو تب میں اللہ اللہ کر لوں گا۔ آج میں یہاں سفر کی تیاری میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ ماں جی کی ایک ملنے والی خاتون تھی، ملنے آتی تھی گھر میں، بہت بیمار ہیں۔ میں نے کہا زندگی کا پتہ نہیں، ان کو پوچھتے جائیں، عیادت کریں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا خالہ جی کیا حال ہے؟ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخیں سی نکل گئیں، کہنے لگی بیٹا دعا کرنا، پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ کہتے ہیں بڑھاپے میں پڑھیں گے، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی رہ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، اب تو 50 سال کے بعد گھٹنے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، کمر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، صحتیں
नाकिस, कुवा मुज़महिल, इरादे कमजोर, आज़ा नहीफ़ व नज़ार, और जो कुछ किया करते थे वो भी नहीं हो पाता। अगर आप जवानी में बाजमात नमाज पढ़ेंगे, अगर आप जवानी में अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अगर आप जवानी में अज़कार करेंगे, अगर आप जवानी में तिलावतें करेंगे, अगर आप जवानी में नेकी के काम करेंगे, अगर आप जवानी में वालिदैन की खिदमतें करेंगे, अगर आप जवानी में यतीमों बेवाओं का सहारा बनेंगे, अगर आप जवानी में दावत इल्लाह के लिए वक्त लगाएंगे, अगर आप जवानी में कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करेंगे, आप बूढ़े हो गए। जब जवान थे 1 घंटा तहज्जुद पढ़ते थे, अब बूढ़े हो गए 5 मिनट भी नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जवानी में पढ़ता रहा है ना, अब बूढ़ा हो गया है, पढ़े बगैर ही लिख दो कि अब भी घंटा तहज्जुद पढ़ रहा है। अब जवानी में मस्जिद की तरफ चल के आते थे, अब बूढ़े हो गए, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। घर में नमाज पढ़ते हैं, परेशानी है, मस्जिद से उदास हो गए हैं। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जब जवान था इतना लंबा सफर करके मेरे घर में आता था, मुझसे ज्यादा वफादार कौन है? मेरा बंदा है। जवानियां इसने मेरे लिए वक्फ की हैं, अब इसको तकलीफ मेरे हुक्म से आई है, बुढ़ापा मेरे हुक्म से आया है। बेशक बिस्तर पे लेटा है, पेशाब निकल रहा है, पखाने का ख्याल और उस पे कंट्रोल तक नहीं है, नापाकी के अंदर है, नमाज नहीं पढ़ी जा रही। लिख दो इतना ही सवाब है जैसे मस्जिद में बाजमात आके पढ़ रहा। इन्नल अब्द इज़ा मरिज़ा औ साफ़ा कुतिब लहू मा कान यअमलु मुक़ीमन सहीहा। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मरीज हो जाता है या सफर पे चला जाता है तो हालते इकामत में, हालते हज़र में और आम रूटीन के अंदर जो नेकियां करता था और उसकी वो नेकियां जो मर्ज या सफर की वजह से रह गई हैं, अल्लाह उनका मुकम्मल सवाब लिखवाता ही रहता। वैसे आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी ये कहा है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई 60 साल के बाद करूंगा? अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है। कोई ऐसा बेवकूफ भी आपने देखा है जो कहता हो छोड़ो यार, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो को मैट्रिक FA BA करके क्या लेना है, जवानी की उम्र है, एंजॉय करो, मजे करो, गुलछड़े उड़ाओ, बूढ़े हो जाएंगे तो FA भी होता रहेगा, BA भी होता रहेगा। आपने कोई ऐसा अहमक भी देखा है जो ये कहता हो कि अभी क्या कमाना है, अभी तो जवानी की उम्र है, अभी तो ऐश करने की उम्र है, बूढ़े हो जाएंगे तो कमा लेंगे। वैसे हम भी कितने अंदर से खोखले हैं और शैतान के धोखे में मुब्तला हैं। जब दुनिया की बारी आती है फिर हम कहते हैं जवानी में कर लो जो करना है, बुढ़ापे में काम आएगा। फिर तो हम ऐसे कहते हैं अभी कोई जॉब अच्छी सी ढूंढ लो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही मिलती रहेगी। दुनिया की कोई जॉब ऐसी नहीं, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं, दुनिया का कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं, दुनिया का कोई ऐसा मशगला नहीं, दुनिया की कोई ऐसी हॉबी नहीं, दुनिया का कोई ऐसी मुलाजमत नहीं जो 60 साल के बाद मिलती हो। गोया कि कीमती उम्र शैतान के लिए है और बुढ़ापे की निकम्मी उम्र रहमान के लिए है। जवानी दुनिया के लिए है और आखिरत के लिए बुढ़ापा है। इस फानी दुनिया के लिए 2-4 मरलों के लिए जवानी है
اور زمین و آسمان سے زیادہ کھلی جنت کے لیے بس بڑھاپا رکھا ہوا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ لمبی عمر میں انسان کو ہم الٹا کر کے گرا دیتے ہیں، ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ کچھ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ نکمی عمر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور علاج ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، میں اپنے الفاظ میں اس سے یوں بیان کیا کروں گا کہ چیشہ وطنی کے اور اس 7R کے چک کے قبرستان میں کبھی جا کے قبر کے باسیوں سے پوچھا کریں کہ ساری بوڑھوں سے بھری ہوئی ہیں یا وہاں کچھ جوانوں کی قبریں بھی ہیں اور کچھ بچوں کی بھی ہیں۔ پھر آپ یہ جائزہ لیا کریں، وہ لوگ جو میرے ساتھ پرائمری سکول میں پڑھتے تھے کیا سارے ابھی تک زندہ ہیں؟ جو ہائی سکول کے میرے کلاس فیلو تھے، مڈل سکول کے میرے دوست تھے، ان میں سے کتنے ہیں جو آخرت کے راہی ہو چکے؟ جو پرائمری کے گراؤنڈ میں میرے ساتھ کھیلنے والے تھے، ان میں سے کتنے ہیں جو قبرستان کے باسی ہو چکے؟ اور ہائی سکول کے گراؤنڈ میں میرے ساتھ ہی دوڑ دھوپ کرنے والے وہ کتنے ہیں جو قبروں کے راہی ہو چکے؟ ان میں سے کچھ ہمارے بھائی، کچھ بہنیں، کچھ عزیز و اقارب، کچھ بھانجے، کچھ بھتیجے، ان میں سے بہت سارے وہ بھی یہی کہتے تھے ابھی تو جوانی کی عمر ہے، کر ہی لیں گے نا۔ بڑی عمر پڑی، قرآن مجید کہتا ہے نہیں، حدیث کہتی نہیں، ایسے نہ سوچا کرو۔ جب دین کی باری ہو بس سوچا کرو ناؤ اور نیور، بس ابھی کرنا ہے، ابھی نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا، اسی وقت کرنا ہے، اسی لمحے کرنا ہے، فوراً کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، 20-21 سال کا نوجوان نماز میں کبھی کبھی آتا تھا، اکثر چھوڑ جاتا تھا، یہی کہتا تھا کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے۔ لاہور ایک شادی اٹینڈ کر کے واپس آ رہا ہے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے گھر سے کوئی 2-3 کلومیٹر پیچھے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی تڑپتی ہوئی لاش گھر میں واپس آتی ہے۔ چند ماہ پہلے شادی شدہ جوڑا، چھوٹے چھوٹے ان کے 4-5 سال کے بچے بائک پہ سفر کر رہے ہیں،
ادھر سے ٹرک جو ہے وہ ریورس گیئر لگا کے بیک ہو رہا ہے، ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دونوں ہی کچھ لے جاتا ہے۔ چند ہفتے پہلے ایک زمیندار اپنے ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا، اسے خیال آتا ہے کہ پیچھے وہ جو روٹاویٹر ہوتا ہے میں اس کو دیکھ تو لوں، دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کس طریقے سے بیچارہ اس کے اوپر گر پڑتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی ہی زمین کے اندر ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سی ایس ایس کرنے والا ایک نوجوان اسلام آباد میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیتا ہے، انٹرویو کلیئر کر لیتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے دفتر جاتا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، کر لوں گا، کل کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، اگلے ماہ کر لوں گا، اس سے اگلے سال کر لوں گا، یوں آپ ان کو لیٹ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ایک خیال سے شروع ہوا تھا وہ ایک ارادہ میں ڈلتا ہے، وہ گناہ کا ارادہ عزم بن جاتا ہے، وہ گناہ کا عزم آپ کا عمل بن جاتا ہے، وہ آپ کا گناہ والا عمل اگر اسے آپ نہ چھوڑیں، لیٹ کر دیں، وہ عادت بن جاتا ہے، اگر اس عادت کو نہ چھوڑیں تو وہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے، اور جب گناہ فطرت میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر خطرہ ہے کہ اس گناہ کی حالت میں ہی موت آتی ہے۔